السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شخص جو کچھ ٹائم پہلے قرآن مجید پر بھی بھونکا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی بھونکا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کو باطل کا کتا ہی بنا دیا۔ قرآن کو بدلنے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور دھوبی کا کتا، ہم نے سنا ہے مثال ہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میں اس موضوع پر نہیں بولتا کیونکہ کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ بولنا اس کو اہمیت دینا ہے، لیکن چند ایک لوگوں کی جانب سے مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس پر بولنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر یہ باتیں آنی چاہیے کہ دیکھو، جو شخص قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ برائی کے ارادے سے قرآن کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو قرآن کو تو بدلنا چاہتے ہیں، قرآن تو بدلتا نہیں، ایسے لوگ بدل جاتے ہیں۔ اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا بڑا پیارا کہ ایک یہودی شخص قرآن کو بدلنے کے، قرآن کے اندر تحریف کرنے کے ارادے سے ہندوستان آیا اور یہاں کے علماء سے ڈیبیٹ کر کے، مناظرہ کر کے ہرانے کے ارادے سے آیا کہ ہندوستان کے علماء سے ڈیبیٹ کروں گا، ہراؤں گا دلائل دے کر کے ان کو، اور ان کی جو عوام ہے جب وہ علماء کو مجھ سے ہارتا ہوا دیکھے گی تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گی قرآن کی طرف سے۔ لہٰذا اس شخص نے ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں پر آ گیا۔ ایک شخص جو ایمان والا تھا، اپنے کھیت وغیرہ کے اندر کام کر رہا تھا، کسان تھا۔ اب کسان کیسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھ ہی لیا تو یہ ایمان والا بھی تھا، کسان بھی تھا۔ اس شخص نے یہ سوچا، یہودی نے، کہ پہلے اس سے بات کروں۔ اس نے سلام کیا، حال چال پوچھا، اپنی حقیقت نہیں بتائی، چھپا کر کے رکھا۔ تو حال چال پوچھنے سے اس کو اندازہ ہوا کہ ایک عام آدمی ہے اور کسان ہے اور مسلمان ہے، تو لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ عالموں سے بحث کرنے سے پہلے اس سے بحث کروں، تاکہ میری دھاک بیٹھنی شروع ہو جائے اور یہیں سے میرا چرچا شروع ہو جائے اور میرے چرچے مجھ سے پہلے علماء تک پہنچ جائیں اور وہ لوگ میری باتوں سے جو ہے خوف زدہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں۔ اپنے بارے میں کہا، چھپایا اس نے اپنی حقیقت کو، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، اور کیا اچھا ہو کہ قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ایک سے زیادہ ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لائک دس، اس آیت کی طرح، جیسے یہ آیت 31 مرتبہ ہے، ایسے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کے اندر آئی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو آیتیں ایک سے زیادہ ہیں ان کو کم کر دیا جائے، اس مضمون کی آیت کو ایک ہی مرتبہ رکھا جائے اور اس سے زیادہ جو اس آیت کا تکرار ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ قرآن کا جو حکم باقی ہے وہ تو رہے گا، قرآن کی ساری آیتیں نہیں نکلیں گی، اس مفہوم کی ساری آیتیں نہیں نکلیں گی، ایک آیت رہے گی۔ تو لہٰذا قرآن کو اس آیت نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی باقی رہے گا اور قرآن کو چھوٹا بھی ہو جائے گا، جس سے قرآن مجید کو یاد کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو وہ جو کسان مسلمان تھا اس نے کہا کہ بہتر ہے، بہت اچھی رائے ہے، اور میں اس رائے پر سمجھتا ہوں کہ عمل ہونا چاہیے۔ لہٰذا بہتر یہ کہ آپ اپنی باڈی کے اندر، جو تمہارا جسم ہے نا، اس کے اندر اس حکم کو اپلائی کرو۔ یہ جو اصول تم نے دیا ہے کہ ایک سے زیادہ چیز جو تکرار ہوتی ہے، اس تکرار کو، اس ایک سے زیادہ چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ اصول جو تمہارا ہے اس کو اپنی باڈی میں اپلائی کرو۔ تم پہلے اپنی ایک آنکھ پھوڑو، اپنا ایک کان کاٹو، اپنا ایک ہاتھ کاٹو، اپنی ایک ٹانگ کاٹو، اپنے 31 دانت توڑو اور دنیا کو واضح طور پر بتاؤ کہ واقعی جو چیزیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں وہ یوز لیس ہوتی ہیں اور ایک سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا کو تمہارا یہ اصول تمہاری باڈی کے اندر نظر آئے۔ علماء نے لکھا، یہ کمظرف یہودی وہیں سے واپس لوٹ گیا کہ جس قوم کی عوام ایسی ہے اس کے علماء کیسے ہوں گے، ان سے مناظرہ کرنے سے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا جب ایک کسان معمولی مسلمان نے مجھے اس طریقے سے دھول چٹا دی۔ دوستوں، کبھی یہ قوم زندہ تھی، کبھی علماء سے ہم جڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا کبھی اس قسم کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی جو دین اسلام کے اوپر بھونک لگائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے گستاخی کرے۔ ضرورت اس بات کی کہ آج بھی ہم لوگ اگر اپنے علماء سے جڑ جائیں اور دین اسلام پر پہلے کی طرح عمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو انشاءاللہ عز و جل دوبارہ اس قسم کے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بر وقت ایسے لوگوں کا جو ہے معاملہ کرے گا، ایمان والوں ہی کا ہاتھوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی ہدایت سے گمراہی کی طرف جاتے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے، اور اگر ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پروردگار ان لوگوں کو گمراہی کا، ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے، عبرت کا سامان بنائے پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔